اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 16 رمضان المبارک کا ایک ایسا آزمودہ وظیفہ لائی ہوں کہ آپ لوگ دن بھر میں جتنی بار بھی وضو کرو گے، اگر وضو کے فوراً بعد صرف 5 بار یہ الفاظ پڑھ لو، اسماء گرامی پڑھ لو، اللہ کا نام، اللہ کو پکار لو، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی فوری طور پر حاجت پوری کر دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ مثال دی گئی ہے کہ جیسے آگ ریشمی کپڑے پر اثر کرتی ہے، ویسے ہی یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ تو آپ نے رمضان المبارک کے 16ویں روزے میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو اگر آپ 16ویں رمضان کے علاوہ 17واں، 18، 19، 20 کسی بھی رمضان میں یہ وظیفہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ ہر وضو کے بعد یہ معمول اگر بنا لیں تو رزق ایسے برسے گا جیسے کہ برسات میں پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں۔ اس قدر یہ پاورفل عمل اور پاورفل وظیفہ ہے۔ تو جب وضو کیا جاتا ہے تو وضو کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے حد و حساب فضیلتیں ہیں۔ تو جب بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے دوران بندہ سورہ قدر کی تلاوت کر لیتا ہے تو زمین و آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بندہ وضو کرتے وقت بسم اللہ اول و آخرہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد درود پاک پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پہلا کلمہ 3 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف اور صرف 3 مرتبہ وضو کرنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے صبح سے شام تک استغفار کرتا رہتا ہے، اور وضو کے ہر قطرات کے بدلے میں اس بندے کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ اکرام، اگر تم لوگوں میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر گزر رہی ہو اور وہ 5 وقت اس نہر سے وضو کرے تو اب کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جسموں پر کوئی میل کچیل باقی نہ رہے گی۔ بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ 5 وقت وضو کرنے کے بعد انسان کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، ویسے ہی وضو کرنے کے بعد انسان کے گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھل جاتے ہیں اور نیکیاں کرنے کا ثواب بھی اسے دگنا دیا جاتا ہے جب بندہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی رمضان المبارک میں وضو کے دوران سورہ قدر پڑھنی چاہیے، 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ اول و آخرہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کو بہت زیادہ عقیدت بخشتے تھے، بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت ہے، اور اس میں نیکی کا کام کرنا ایسا ہے جیسے وہ کسی مہینے میں فرض ادا کر رہا ہے، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ غم خواری اور بھلائی ہے۔
اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، پس جو جتنا زیادہ رزق مانگتا ہے اتنا زیادہ اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ افطار کے وقت ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب بندے کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جسے روزہ افطار کروائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت اور اس کے درمیانے 10 دن مغفرت اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہیں۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف یعنی کم کام لے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں، پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جس سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے تحت رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کلمہ طیبہ جیسے میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کثرت سے پڑھا کریں اور وضو میں رہا کریں۔ جو بندہ وضو میں رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اگر وضو کے بعد اگر آپ یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں تو میں اپنا وظیفہ بھی بتاؤں گی، اور ساتھ میں آج کا جو سوال ہے وہ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں فرض کا ثواب کتنے گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اسی ویڈیو کے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے پہلے جو سوال پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے نام، تو جنہوں نے بھی جواب دیا ہے درست جواب دیا ہے ویڈیو کے آخر میں ان کا نام لیا جائے گا اور ان کو مدنی تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے آپ جائیں تو سب سے پہلے پڑھیں بسم اللہ اول و آخرہ، اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ سورہ قدر پڑھنے کے بعد وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ وضو والی جگہ سے الگ ہو جائیں، اور اگر آپ بیت الخلاء، واش روم یا کسی بھی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں وہاں سے ہٹ جائیں، اور وہاں سے ہٹ کے سر اچھی طرح ڈھانپا ہوا ہو، اور اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، یہ آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین پڑھنے والے پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے فرشتہ ندا کرتا ہے مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا لینے ہیں اور جو آپ کی حاجت ہے وہ مانگ لینی ہے۔ تو جب دن میں 5 بار آپ حاجت مانگیں گے تو وہ آپ کی حاجت ضرور قبول ہوگی۔ ہمیشہ اس کو وظیفہ بنا لیں تو آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ اب ان بہن بھائیوں کا نام جنہوں نے سوال کا درست جواب دیا ہے ان کا نام ہم شامل کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نام ہے ان کا، سب سے پہلے جنہوں نے شامل ہوئی دعا میں، ان کا نام ہے نوشین مشتاق چشتی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ ہیں اور بہن ہیں بھائی ہیں، یہ ہیں مشتاق منصوری انہوں نے درست جواب دیا ہے، صبا ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہی آسان سا سوال تھا آپ لوگوں کے لیے، سعدیہ سلام ہیں انہوں نے درست جواب دیا ہے، اور سید زیتونہ ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے علاوہ حیا خان ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، سارہ خان ہیں،
سائرہ خان ہیں، انہوں نے درست جواب دیا ہے۔ سید مصطفیٰ علی ہیں، خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ سنامہ علی ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے علاوہ راز نام ہے ان کا، انہوں نے درست جواب دیا ہے۔ سید الیاس ہیں اور یونس شیخ ہیں، انہوں نے درست جواب دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، اور میری طرف سے 1000 درود پاک کا تحفہ، 1000 کلمہ طیبہ کا تحفہ جن کا نام لیا ہے ان کی خدمت میں پیش ہے، مدنی تحفہ قبول کیجئے۔ اور اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے بھی خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان سب کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماریاں دور فرمائے، اور آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔